صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ کی 23ویں آیت ہے. 21ویں آیت اور 22ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا مضمون بیان فرمایا. اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کلمہ اسلام 2 حصوں میں ہے. ایک لا الہ الا اللہ، اسی کا مضمون 21 اور 22ویں آیتوں میں گزرے. اب دوسرا محمد الرسول اللہ، اس کا مضمون یعنی نبی علیہ السلام کا نبی ہونا اور رسول ہونا، ان 2 آیتوں میں 23 اور 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس طرح سے کہ قرآن پاک جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کا معجزہ ہونا بتا کر. اب یہ خطاب کس سے ہے؟ اوپر جو مضمون آیا یا ایھا الناس، 1500 سال پہلے یہ جب خطاب اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کیا لوگوں، تو وہی مضمون یہاں بھی ہے. اس کے مخاطب بھی پوری انسانیت ہے، صرف مکے والے مراد نہیں، یا عرب مراد نہیں، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے نبوت اور رسالت میں جو انسان تھے وہ مخاطب فقط نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو ان چیزوں میں جس کو ہم نے بتدریج نازل فرمایا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا اپنے بندے خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم لوگ خوب جانتے ہو کہ وہ امی تھے، اور تمہارے درمیان جو انسان بستے تھے وہ بھی امی ہی تھے. امیوں میں امی کو نبی بنا کر بھیجا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں تم لوگوں کو اس بات پر شک ہے کہ یہ کلام محمد کا ہے. محمد اپنے طرف سے گڑ گڑ کے ہمیں سناتے ہیں، یہ شاعر کا کلام ہے. جیسا شاعر تھوڑا تھوڑا سناتا رہتا ہے، تو اس طرح کا شک اور شبہ اگر تمہارے دلوں میں ہے تو تم ایسا کرو کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ. 114 صورتیں ہیں پورے قرآن پاک میں، اس میں سے صرف ایک صورت لاؤ. تم تو اپنے آپ کو فصیح و بلیغ بولتے ہو، اور فصاحت و بلاغت میں پوری دنیا میں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہماری طرح کوئی نہیں ہے. یہ تو اس زمانے کے جو کفار اور مشرکین
بہانہ بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، ان سے ہے، لیکن یہ آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں مجال نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو، اور چاہے تو تم سب مل جاؤ، سارے مل جاؤ، پورے انسان جمع ہو جاؤ، پوری طاقت جمع ہو جائے، یعنی ایک بین الاقوامی بین العالمی کانفرنس کر کے اس قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت بنا لو، لیکن قیامت تک تم ہرگز یہ کر نہیں سکتے ہو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کر دیا ہے۔ اب ایک صورت اٹھ پٹانگ نہیں، جیسے تم فصاحت و بلاغت میں ماہر ہو، اس مہارت کے ساتھ ایک صورت لے آؤ، چھوٹی سی صورت لاؤ۔ چھوٹی سی صورت سے مراد کوانٹٹی کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں کی ہے، تو 3 آیتوں پر مشتمل جو چھوٹی سی صورت ہے، اس طرح کی کمیت کے اعتبار سے ایک صورت بنا لاؤ، اور اس کے سب کو جمع کر لو۔ قرآن پاک آج تک بھی ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایسی شاندار ہے کہ روز جب پڑھتا ہے ایک مومن، ایک عالم، تو اس کا علم بڑھتا رہتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی باریکیاں رکھے ہیں، قیامت تک وہ ختم نہیں ہوں گے۔ جو آدمی اس میں گھستا جائے گا، یعنی اس میں پڑھتا جائے گا، ضرور اس کے علوم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمایا۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خصائص الکبریٰ کے نام سے 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، جو صرف نبی علیہ السلام کی معجزات سے بھرے ہوئے۔ تو 2 معجزہ ایسا ہے نبی علیہ السلام کا جو قیامت تک باقی رہے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکر کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے، اس لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں نئی لے کر آتا ہے۔ اس کا مقتضا تو یہ تھا، جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ٹیلا لگ جاتا، جس میں جمرات چھپ جاتے ہیں، چند سال میں تو پہاڑ ہو جاتا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جس آدمی کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھائی جائیں۔ تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ یہ سنن بیہقی میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ معجزہ اور دوسرا معجزہ یہی قرآن پاک ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور قرآن پاک کے معجزہ ہونے میں بہت ساری روایتیں ہیں، وجوہات ہیں۔ یہ ایک وجہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے تو کفار کان لگا کر سنتے. اس قدر وہ لوگ منہمک ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا بھی پتہ نہیں تھا. یہ قصہ سناتا ہوں. ایک دن رات میں ابو جہل، ابو سفیان اور کعب بن اشرف، یہ تینوں کعبۃ اللہ شریف پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کو سننے لگے. تعجب کی بات ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ رات کیسے گزری. صبح ہو گئی تو واپس ہوئے، اتفاقاً راستے میں مل گئے. کعب بن اشرف نام غلط بول دیا، اخنس بن شریق. ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم نے یہ بری حرکت کی ہے. کسی نے بھی یہ دیکھ لیا تو سب مومن ہو جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، لہذا آئندہ ہرگز ایسی حرکت نہ کریں. یہ بات ہوئی اور واپس ہو گئے. لیکن دوسرے دن پھر ان لوگوں سے رہا نہیں گیا، پھر ایسے ہی رات بھر چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن پاک سنا. صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور اس کے چھوڑنے پر سب نے اتفاق کر لیا. مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت اور حلاوت نے انہیں چلنے پر مجبور کر دیا. پھر پہنچے، رات بھر قرآن پاک سننے، لوٹنے لگے تو پھر تینوں مل گئے. سب نے کہا آؤ آپس میں معاہدہ کریں، آئندہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے. چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی، سب اپنے گھر چلے گئے. صبح کو اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا. بتاؤ اس کلام پاک کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو محمد پڑھ رہے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس نے دبے دبے الفاظوں میں قرآن پاک کی حقانیت کا اعتراف کیا تو اخنس بن شریق نے کہا بخدا میری بھی یہی رائے ہے. اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا، اس سے بھی یہی سوال کیا، تم نے محمد کے کلام کو کیسا پایا؟ ابو جہل نے کہا صاف بات یہ ہے، ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے، ہم ان کا مقابلہ کرتے رہے. انہوں نے سخاوت اور بخشش کے ذریعے قوم پر اپنا اثر جمانا چاہا، ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا. انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لیں تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں. ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کر سکیں. اس لیے ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے ہم زور و طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. یہ تو ابو جہل کا ہے. موجودہ دور میں بہت سارے جو غیر مسلم جن کو اسلام اور مسلمانوں سے اور قرآن پاک سے بے حد نفرت اور اس کو مٹانے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ویسے لوگوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ قرآن پاک کے معجزہ ہونے کا. صرف ایک سناتا ہوں، ایک کتاب ہے تمدن عرب، یہ ایک غیر مسلم کی کتاب ہے، نصرانی کی. وہ لکھتا ہے اس پیغمبر اسلام، اس نبی امی کی بھی ایک حیرت انگیز سرگزشت ہے جس کی آواز نے یہ قوم ناہنجار کو، جو اس وقت تک کسی بادشاہ کے تحت نہیں آئی تھی، یعنی کسی کو بادشاہ نہیں بنایا تھا، رام کر لیا، فرما بردار بنا لیا.
اور اس درجے پر پہنچا دیا کہ اس نے عالم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر و زبر کر ڈالا. اور اس وقت بھی یہ جملہ غور سے سنیں، وہی نبی امی اپنی قبر کے اندر سے لاکھوں بندگان خدا کو کلمہ اسلام پر قائم رکھے ہوئے. یہ اس کا جملہ ہے. اور قرآن پاک جتنا دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنا پڑھا جاتا ہو. یہ سب غیروں کی تاثرات ہیں. ایک لکھتا ہے کہ عقل حیران ہے اس قسم کا کلام ایسے شخص کی زبان سے کیوں کر ادا ہو جو بالکل امی تھے. تمام مشرق نے اقرار کر لیا ہے. بہرحال حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حقانیت پر قرآن پاک سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے. دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر قرآن پاک کی عظمت بڑائی اللہ تبارک و تعالی رگ و ریشے میں سمو دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم فقہنا فی الدین